گرمی ہے ایک پنکھا بھی مل جائے، پنکھا دے دیا اللہ نے، پروردگارا تین ہے چھوٹی موٹی ایک سلیب مل جائے، چھوٹا سا ایک کمرہ، چھوٹی سی زمین مل جائے. لیکن عام طور پہ انسانوں کی فطرت ہے اور بری بات نہیں ہے، یعنی زیادہ چاہنا بری بات نہیں، میں عرض کروں گا ہر زیادہ چاہنا برا نہیں ہے، لیکن عام طور پہ انسان کی فطرت ہے. ایک کمرہ ہو گیا، بچے ہیں گھر میں، فیملی ہے، پروردگار ایک کمرہ اور ہو جائے، دوسرا کمرہ ہو گیا. سائیکل تھی، بائک ہو جائے، بائک دے دی اللہ نے. کچھ دن کے بعد فور ویلر چاہیے، فور ویلر مل گئی. فور ویلر مل گئی تو یہ چھوٹی ہے، سٹی کے لیے تو صحیح ہے، لانگ ڈرائیو کے لیے تھوڑا بڑی والی مل جائے، بڑی والی دے دی اللہ نے. اب کیا اللہ بڑی والی دیے تو پھر ایسا گھر بھی ہوتے کہ پارکنگ ہو، پارکنگ چاہیے، پارکنگ والا گھر لے لیا، فلیٹ لے لیا. مولا سب لوگ مجلس کرتے ہیں، ہمارا گھر 2 کمرے کا ہے، مجلس نہیں کر پاتے ہیں، ایسا گھر مل جائے جس میں ایک ہال بھی ہو. ایک نیت اچھی ہے دیکھیے، لیکن طلب ہے. جیسے جیسے اللہ دیتا جاتا ہے انسان کی طلب بڑھتی جاتی، کم نہیں ہوتی ہے. ایک انسان ہے، ایک ڈاکٹر ہے، شروع کرتا ہے اپنی کلینک کھولتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کسی ہاسپٹل یا نرسنگ ہوم میں ہو جائے. ہو گئی نوکری اس کی، خوش ہو جانا چاہیے، خوش ہوتا ہے نہیں. اب کیا چاہیے؟ اپنا نرسنگ ہوم چاہیے، اپنا ہاسپٹل چاہیے. ایک ٹیچر ہے، ٹیوشن سے شروع کرتا ہے، ٹیوشن سے کہاں تک کام چلنا ہے پروردگارا کسی اسکول میں جاب مل جائے، جاب مل گئی. ٹیچر پہ اکتفا نہیں ہے، کوشش یہ کرے گا پرنسپل بن جائے. پرنسپل بن گیا تو اب کسی دوسرے کے اسکول میں ہم کیوں ہیں، اپنا اسکول ہونا چاہیے. اچھی بات ہے، اسکول ہو، جتنے زیادہ اسکول ہو یہ تو بہت اچھی چیز ہے. لیکن طلب ہے، جتنا ملتا جاتا ہے انسان پارشد سے شروع ہوتا ہے، پھر اسے کیا بننا ہے، آگے ایم ایل اے بننا ہے، بن گیا، ایم پی بننا ہے، منسٹر بننا ہے. سکون مل گیا؟ نہیں، پرائم منسٹر بننا ہے. جیسے جیسے عہدہ ملتا جاتا ہے طلب بڑھتی جاتی ہے. پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی طلب کم نہیں ہوتی ہے، جو اختیارات ہیں اس سے بڑھ کے چاہیے. سپریم کورٹ کی بھی چاہیے، پارلیمنٹ کی بھی چاہیے. بادشاہت تھی، ایک ملک پہ قبضہ کیا، سکون مل گیا؟ نہیں، دوسرا ملک بھی چاہیے. سکون مل گیا؟ تیسرا بھی چاہیے. نہیں، پوری دنیا پہ قبضہ چاہیے. اور جب پوری دنیا پہ قبضہ مل جاتا ہے تب اسے سکون مل جانا چاہیے نا، تب بھی نہیں ملتا ہے. فرعون کو دیکھیا، تمام مصر اور اس کے اطراف کے علاقوں پہ قابض ہونے کے بعد بھی اس کی دل کی یہ طلب، دنیا طلبی ختم نہیں ہوئی، بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ دنیا میں جب کچھ نہیں بچا تو اس نے آواز دی، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا پروردگار. یعنی جب دنیا حاصل کر لیتا ہے تب بھی اس کی حرص ختم نہیں ہوتی، پھر اسے خدائی چاہیے، پھر اسے خدائی چاہیے. مولا فرماتے ہیں دنیا ایسی چیز ہے جو پانی، سمندر کے کھارے پانی کی طرح ہے، جتنا حاصل کرتے جاؤ گے اتنی طلب تمہارے اندر بڑھتی جائے گی. ایک سوال پڑھ دیں. اور دیکھیں جتنا، یہ بھی عجیب چیز ہے، عجیب چیز ہے، جب انسان کے پاس کم ہوتا ہے تو پھر وہ دین کے لیے خرچ کرنے میں اس کو بالکل بھی مزویش نہیں ہوتا ہے، گھبراتا نہیں، جھجکتا نہیں، اور یہ تمنا کرتا ہے پروردگار ہمیں لکھپتی بنا دے، کروڑ پتی بنا دے، تاکہ میں اور دین کی مدد کروں، اور غریبوں کو خیال رکھوں، اور مفلسوں کے کام آؤں. لیکن جب اللہ دے دیتا ہے، جس کی سیلری 10,000 تھی تب وہ پڑوسیوں کو خیال رکھتا تھا، جب سیلری 1 لاکھ ہو گئی تو اب پڑوسی سے قطرہ بھی نہیں کرتا ہے. یہ فطرت ہے انسان کی. ایک نام ہے، آپ سب نے سنا ہوگا، قارون. قارون کا خزانہ مشہور ہے، سب نے سنا ہے. قارون کون تھا؟ جناب موسیٰ کا چچا زاد بھائی. نہایت غریب، نہایت غریب، اتنا غریب تھا کہ قارون کے لیے نقل ہوا ہے 24 گھنٹے میں صرف ایک بار وہ کھا سکتا. ایسا نہیں کہ اس کو بھوک نہیں لگتی تھی،
اس کے پاس اتنا کم تھا کہ وہ ایک ہی بار کھا سکتا تھا، لیکن اس کی عظمت کیا تھی، اس کا مقام کیا تھا بنی اسرائیل میں؟ جناب موسیٰ کے بعد جو دوسری سب سے با احترام شخصیت تھی وہ ہارون تھا، تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے، سادہ زندگی گزارنے کی وجہ سے، پیغمبر کی مدد کرنے کی وجہ سے۔ یہ شخص جو بنی اسرائیل کے درمیان جناب موسیٰ کے بعد دوسری شخصیت تھا، دوسرا مقام رکھتا تھا۔ جناب موسیٰ کے پاس آتا ہے، موسیٰ آپ ہمارے چچا زاد بھائی بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، دیکھ رہے ہیں ہماری زندگی کیا ہے، اتنی پریشانیوں میں ہیں، دعا کر دیجیے اللہ سے کہ ہم تھوڑا امیر ہو جائیں۔ پیغمبر حضرت موسیٰ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، جبریل آتے ہیں، موسیٰ اللہ کہہ رہا ہے مصلحت اسی میں ہے کہ اس کے پاس اتنا ہی رہے، لیکن اللہ ظرفیت دیکھ کے دیتا ہے۔ اگر ہمارا کوئی پڑوسی 5 منزلہ گھر میں رہ رہا ہے، 4 گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس بائک ہے یا صرف 1 کمرے کا گھر ہے، تو ہمیں یہ سوچ کے شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہی ہماری ظرفیت تھی جو اللہ نے دیا ہے۔ اگر اس سے زیادہ دیتا تو ممکن تھا کہ ہم گمراہ ہو جاتے۔ ہارون کے لیے مصلحت اسی میں ہے کہ یہی رہے۔ ہارون اصرار کرتا ہے، موسیٰ نے پھر دعا کی، اللہ نے کہا ٹھیک، اتنا اصرار ہے تو ہم اسے دیے دے رہا ہے۔ کہ ہمارے علماء اخلاق کہتے ہیں کہ دنیاوی چیزوں کے لیے بہت زیادہ دعا نہیں کرنا چاہیے۔ صبح اٹھے نماز کے بعد اللہ کار دے دے، ظہر کی نماز کے بعد کار دے دے، مغرب کی نماز کے بعد کار دے دے، کار صبح شام یہی نافلہ ہے، یہی تسبیح ہے۔ اگر مصلحت ہوتی تو اللہ ہمیں دے دیتا، اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہی ہمارے حق میں ہے کہ نہ ہو۔ علماء کہتے ہیں اگر بہت زیادہ اصرار کرو گے تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تمہارے لیے بہتر یہی تھا کہ تمہارے پاس نہ ہو، لیکن جب اصرار کر رہے ہو ہم تمہیں دیے تو دے رہے ہیں لیکن انجام خود بھگتنا۔ ہارون آتا ہے، اصرار کرتا ہے، موسیٰ نے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی، قبول کر لی۔ اب ہارون کے پاس دولت چھپر پھاڑ کے دیتا ہے کہ چھپر پھاڑ کا مسئلہ محاورہ ہے۔ ہارون کے پاس دولت میں اضافہ ہونا شروع ہوا، اضافہ ہوتا گیا، اضافہ ہوتا گیا۔ اب وہ ہارون کے لیے یہ نقل ہوا ہے کہ 70 اونٹوں پہ اس کے خزانوں کی چابیاں، خزانے کی لے کے چلتا تھا، تو ضرب و احتشام، شان و شوکت سے غرور کے عالم میں پورے شہر میں اتراتا ہوا، پکڑتا ہوا، اپنی دولت پہ اتراتا ہوا۔ یہ وہ منزل آئی کہ جب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، موسیٰ زکوٰۃ واجب ہوئی، جناب موسیٰ نے اعلان کیا زکوٰۃ واجب کتنی، مثلا 40 بھیڑیں ہیں تو 1 بھیڑ دینی ہوگی۔ ہارون کے پاس ہزاروں کی تعداد تھی، 10,000 بھیڑیں تھیں، سب نے جن کے پاس 40 تھی غریبوں نے 1 بھیڑ دے دی۔ ہارون کے پاس موسیٰ کا قاصد پہنچتا ہے، زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، کیا زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کا حکم آیا ہے تمہارے پاس اتنی بھیڑی ہیں، 40 بھیڑ کے حساب سے تمہیں زکوٰۃ میں بھیڑ دینی ہے۔ پلٹ کے ہارون کہتا ہے یہ تو ٹیکس ہے، ٹیکس تو مسلمانوں یا مومنوں سے نہیں لیا جاتا، ہم تو نہیں دیں گے، ہم تو نہیں دیں گے۔ یعنی جو پورے 24 گھنٹے میں صرف 1 بار آ رہا تھا، اس کی تمنا یہ تھی کہ اگر مل جائے تو ہم اور خدمت کریں گے۔ جب مل گیا تو جو زکوٰۃ واجب ہے اسے بھی دینے سے منع کر رہا ہے۔ دیکھیے اللہ نے کہا سب کے اوپر ہر 40 بھیڑ پہ 1 بھیڑ ہے۔ موسیٰ ہارون سے کہو ٹھیک ہے ہم تمہیں چھوٹ دے رہے ہیں، 100 میں سے 1 بھیڑ دے دو، منع کر دیا۔ 1000 میں سے 1 بھیڑ دے دو، ہارون نے منع کر دیا۔ لیکن نہ صرف یہ منع کیا، اس کے بعد جو ہارون نے حرکت کی ہے، کیا ایک مرتبہ اس نے شہر کا چکر لگایا، کچھ امیروں کو اکٹھا کیا، کہا دیکھو یہ موسیٰ جو ہمارا چچا زاد بھائی ہے، یہ آئے دن ایک نیا حکم لے کے آتا ہے،
نماز پڑھو کبھی روزہ رکھو کبھی زکات دو کبھی. اب اس نے ایک نیا زکات کا حکم لے کے آیا ہے جس میں سب سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہے. اگر ہم لوگ ایسے ہی دیتے رہے تو ایک نیا حکم آ جائے گا, ایسا کرو اس کے خلاف کچھ اقدام کیا جائے. ان کا کیا کریں بھائی, اللہ کا نبی ہے, امت ہمارے خلاف ہو جائے گی. کہا نہیں, تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے, بس ہمارا ساتھ دینا, ہم جو کریں گے اس کی تعریف کر دینا. لیکن انسان اس دنیاوی مال کے لیے کہاں تک جاتا ہے, کتنا دیتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے مال کو آزمائش کا ذریعہ قرار دیا ہے. مال دیا ہے اس سے امتحان لیں گے. ایسی نہیں دیا کہ دنیا میں کھاتے ہو, دیا ہے امتحان لیں گے. 1000 میں سے ایک نہیں, لوگوں کو جمع کرتا ہے. اس دور میں ایک فاحشہ عورت تھی, فاحشہ عورت, زناکار, زانیہ. اس کے پاس آتا ہے, کہتا ہے کہ تم اس فعل حرام کے لیے مثلا 5 درہم لیتی ہو, ہم تمہیں ایک ایسا کام دے رہے ہیں جس کے بدلے تمہیں 1000 درہم دیں گے. تمہیں کچھ کرنا نہیں, کیا کرنا ہے, بس ایک انسان کے خلاف جھوٹی گواہی دینا. جو 5 درہم کماتی ہو جس سے 1000 درہم مل جائے, تیار ہو گئی. کل مسجد میں جب موسیٰ نصیحت کر رہے ہوں گے, واعظ کر رہے ہوں گے, تبلیغ کر رہے ہوں گے, وہاں پہ آ جانا. صبح ہوتی ہی امت آتی ہے, ایک طرف مرد بیٹھے ہوئے ہیں, ایک طرف خواتین بیٹھی ہوئی ہیں. یہ لوگ آگے مردوں میں بیٹھ جاتے ہیں, وہ خاتون خواتین میں بیٹھ جاتی ہیں. جناب موسیٰ خطبہ دے رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں, نماز کا ذکر ہے, تقوی کا ذکر ہے. ایک مرتبہ خاتون کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے موسیٰ یہ بتاؤ کہ یہ جو بھی احکام تم ہمیں تبلیغ کرتے ہو, واعظ و نصیحت کرتے ہو, یہ صرف ہم لوگوں کے لیے ہے, تم بھی اس پہ عمل کرتے ہو؟ جناب موسیٰ نے کہا یہ کون سی پوچھنے والی بات ہے, میں پیغمبر ہوں, جو تم سے کہتا ہوں پہلے خود انجام دیتا ہوں. نماز کا حکم دیا, پہلے خود پڑھا. روزے کا حکم دیا, پہلے خود رکھا. زکات کا حکم دیا, اگر ہمارے اوپر زکات ہے تو ہم نے بھی دی. جو بھی فعل ہے وہ ہمارے اوپر بھی واجب ہے. یہ بتاؤ کہ اگر تم یہ کہتے ہو نعوذ باللہ یہ فعل حرام ہے, تو تم نے خود کیوں اس کے مرتکب ہوئے؟ جناب موسیٰ لرز جاتے ہیں, استغفر اللہ, میں اللہ کا نبی ہوں, میں معصوم ہوں, اتنی بڑی نسبت, اتنا عظیم گناہ. اس نے کہا میں ایسے نہیں کر رہا ہوں, گواہ ہے. وہ عورت یہاں موجود ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے. کون ہے عورت؟ عورت کھڑی ہوتی, فاحشہ, اس کو آواز دی, وہ کھڑی ہوتی. کہا بتاؤ اس امت کے سامنے کہ موسیٰ نے تمہارے ساتھ کیا عمل انجام دیا ہے. لیکن ایک چیز ہے اسے ہمیشہ یاد رکھیے گا, جو اللہ کی راہ میں قدم آگے بڑھاتا ہے, جان چلی جائے, مال لٹ جائے, ایک چیز ہے جو اللہ نہیں جانے دیتا, وہ ہے انسان کی عزت و آبرو. مومن کو کبھی اللہ بے آبرو نہیں ہونے دیتا ہے, بے آبرو نہیں ہونے دیتا. ایران میں شاہ کے دور میں جب انقلاب کے مراحل چل رہے تھے, ایک بہت ہی مجتہد آیت اللہ, وہ شاہ کے خلاف, بادشاہ کے خلاف تقریریں کرتے تھے. انہیں پکڑا گیا, پکڑ کے لے گئے. تو اس زمانے میں سب ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ تو تھی, فوٹو شاپ کہیں چلا ہوگا امریکہ وغیرہ میں. وہاں سے ان کا فوٹو بنوا کے لایا گیا ایک خاتون کے ساتھ, اور اسے جوڑ کے فوٹو شاپ سے. اس زمانے میں اگر کوئی دکھا دے تو آدمی فوٹو شاپ کو جانتا نہیں, یقین مان جائے گا. کہ دیکھو اگر کل سے تم بادشاہ کے خلاف بولے تو تمہاری یہ جو تصویر ہے اس برہنہ عورت کے ساتھ اخباروں میں چھپ جائے گی. اب سنیے اس مجتہد کا جواب. انہوں نے کہا دیکھو تم ظالم کے خلاف بولنا میری شرعی ذمہ داری ہے. اگر اس راستے میں اللہ کی مصلحت یہی ہے کہ میں بے آبرو ہو جاؤں تو میں اس پہ بھی راضی ہوں. لیکن چونکہ اللہ کے لیے انہوں نے یہ جواب دیا, اللہ نے ان ظالموں کے دل میں کچھ ایسا ڈالا کہ وہ فوٹو کبھی دوبارہ نظر نہیں ہے. میں کہنا چاہ رہا تھا جو اللہ کی راہ میں قدم آگے بڑھاتا ہے, ممکن ہے اسے جسمانی تکلیف پہنچائی جائے, اس کی جان لے لی جائے, اس کے گھر والوں کو لوٹ لیا جائے, مال و اسباب لوٹ لیا جائے, لیکن ایک چیز جس کی اللہ ضمانت دیتا ہے وہ
وہ انسان کبھی بے آبرو نہیں ہوگا، بلکہ قیامت تک کے لیے مومنوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے اللہ۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا، جو نیک کام کرتے ہیں پھر اللہ ان کے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے ہی قارون نے کہا یہ عورت ہے جو یہ الزام لگا رہی ہے، اللہ نے اس عورت کے دل کو منقلب کیا۔ ایک مرتبہ عورت نے پلٹ کے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے کہا نہیں، موسیٰ نے ہمارے ساتھ کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا، یہ قارون ہے جس نے ہمیں 1000 درہم دینے کے بعد کہا تھا بھرے مجمع میں موسیٰ کے خلاف یہ تہمت لگانا۔ اللہ نے موسیٰ کی حفاظت کی، آبرو کی حفاظت کی۔ جو الزام لگانے آیا تھا وہ خود ذلیل ہوا، رسوا ہوا، لیکن موسیٰ کے دل کو تکلیف ہوئی کہ بتاؤ یہ ہمارا بھائی بھی ہے، اتنے برسوں سے ہمارے ساتھ رہا، لیکن اس کے باوجود اس نے اتنی بڑی تہمت ہمارے اوپر لگا دی۔ کہا اللہ میں اس سے راضی نہیں ہوں، اللہ اس کے خلاف عذاب نازل ہو۔ ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ زمین کا اختیار ہم نے تمہیں دیا، زمین کا اختیار ہم نے تمہیں دیا۔ جناب موسیٰ آواز دیتے ہیں اے زمین اسے دھسا دو۔ زمین تھوڑی سی دھستی، قارون کا پیر ٹخنے تک اندر چلا جاتا ہے، وہ پیر نکالنا چاہتا ہے نہیں نکلتا ہے۔ کہتا ہے موسیٰ سمجھ گیا کیا گڑبڑ ہے، چونکہ اسے پتا تو تھا کہ موسیٰ پیغمبر برسوں ساتھ رہا تھا، کوہ طور پہ گیا تھا، ساتھ میں گیا تھا، موسیٰ کو پیغمبر مانتا تھا، لیکن یہ دولت کا نشہ تھا جس نے اسے پیغمبر سے دور کر دیا۔ اب جب اس نے دھسنا شروع کیا موسیٰ بچا گیا۔ موسیٰ نے زمین کو حکم دیا دھسا، تھوڑا سا زمین اور دھستا گیا۔ کتابوں میں 70 بار موسیٰ نے زمین کو حکم دیا اور قارون دھستا گیا دھستا گیا دھستا گیا، یہاں تک کہ پورا قارون زمین کے اندر دھس گیا، نابود ہو گیا۔ اب یہاں پر اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم ملاحظہ کیجیے عزیزوں۔ جبریل آتے ہیں کہتے ہیں موسیٰ اللہ پوچھ رہا ہے تمہیں قارون نے کتنی بار مدد کے لیے پکارا؟ موسیٰ نے کہا جبرائیل 70 بار۔ اللہ کہہ رہا ہے جس قارون نے تمہیں 70 بار مدد کے لیے پکارا تم نے جواب نہ دیا، یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ کرتا رہا، اگر ایک بار یا موسیٰ کی جگہ یا اللہ کہہ دیتا اس قارون کو بھی میں بچا لیتا۔ کتنا کریم ہمارا پروردگار، کتنا کریم ہمارا پروردگار۔ پروردگار تجھے واسطہ سرکار سید الشہداء کا، تجھے واسطہ اہل بیت کا، ہم بھی گناہگار ہیں۔ جب تو قارون جیسے ظالم کو معاف کر سکتا ہے تو ہم تو تیرے ماننے والے ہیں، ہمارے گناہ ہیں کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر۔ پروردگارہ ہمارے کردار کو ایسا بنا کہ ہم واقعی امیر المومنین کے شیعہ کہے جا سکیں۔ یہ دوسرا فقرہ تھا۔ پہلا فقرہ تھا جس کے لیے امام پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ ایک وہ دل ہے جو دنیا میں لگا رہتا ہے، دوسرا دل کیا ہے والقلب مشغول بالعقبہ۔ ایک وہ دل ہے، ایک وہ انسان ہے جو ہمیشہ اپنے آخرت کی فکر کرتا ہے، عمل انجام دیتا ہے جنت میں جانے کے لیے، نماز پڑھتا ہے جنت میں جانے کے لیے، روزہ رکھتا ہے جنت میں جانے کے لیے، نیک کام کرتا ہے جنت میں جانے کے لیے۔ ایسے انسان کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں اما القلب المشغول بالعقبہ فلہ الدرجات العلی، جو آخرت کے لیے کام انجام دیتا ہے پھر آخرت میں اللہ اسے بلند ترین درجات سے نوازے گا، اجر دے گا اس کا۔ لیکن ایک تیسری قسم کی کیا پیغمبر فرماتے ہیں اما قلب مشغول بالمولا، ایک تیسرا دل ہے جسے نہ دنیا کی پرواہ ہوتی ہے نہ آخرت کی پرواہ ہوتی ہے، بس وہ مرضی مولا کو دیکھتا ہے، صرف مولا کی مرضی اس کے پیش نظر ہوتی ہے۔ اما القلب المشغول بالمولا فلہ الدنیا والعقبہ والمولا
وہ جو دنیا کی فکر کرتا ہے اللہ اسے دنیا دے دیتا ہے لیکن زندگی بھر پریشان رہتا ہے. جو آخرت کی فکر کرتا ہے اللہ اسے آخرت میں اجر دیتا ہے. لیکن جو مولا کی مرضی چاہتا ہے اللہ اسے دنیا بھی دیتا ہے, آخرت کا اجر بھی دیتا ہے, اپنی خوشنودی بھی عطا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں. اسی کو تو سرکار سید الشہداء نے دعائے عرفہ میں کتنے خوبصورت انداز میں کہا ہے, ماذا وجد من فقد وما الذی فقد من وجد. جس نے تجھے پا لیا پھر اس نے کھویا ہی کیا, اور جس نے تجھے کھو دیا پھر اس نے پایا ہی کیا. پوری دنیا میں انسان کو مل جائے لیکن اگر اللہ نہ ملے تو اس نے کیا حاصل کیا, اور اگر اسے اللہ مل گیا تو پھر اسے کچھ نہیں چاہیے. پھر اس کے بعد انسان کچھ اور نہیں دیکھتا ہے. یہ دنیا میں نے جو عرض کیا دنیا مذموم نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم یہ تصور کریں کہ اتنی دنیا کی برائی ہو رہی ہے تو پھر ہم ایک دم غریب ہو جائیں. نہیں, دنیا بری نہیں ہے. دنیا کی محبت دل میں اترنا یہ ہوا ہے. دنیا سے لگاؤ, دنیا سے انس, یہ بری چیز. انسان دنیا حاصل کر سکتا ہے لیکن اس کی نیت یہ ہونا چاہیے. ایک ہمارے چھٹے امام کے صحابی ہیں, آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا آپ نے دنیا کی مذمت کی ہے لیکن ہم بھی تو دنیا کے لیے دوڑتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, کام پہ جاتے ہیں. یہ بتاؤ یہ دنیا حاصل کس نیت سے کرتے ہو, کس مقصد سے؟ کہا یہی کہ بیوی بچوں کے پیٹ پال سکیں, جو ہمارے اوپر واجبات ہیں انہیں ادا کر سکیں, پڑوسیوں کا خیال رکھ سکیں, غریبوں اور مفلسوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں. امام نے کہا پھر یہ دنیا کہاں ہے, یہ تو خود آخرت ہے. دنیا بھی اگر آخرت کی نیت سے انجام دی جائے مذموم نہیں ہے بلکہ ممدوح. لیکن مشکل یہی ہے جب ہم دنیا حاصل کر لیتے ہیں تو آخرت کو بھول جاتے ہیں. اس دنیا میں جو کچھ بھی حاصل کیا ہے اللہ کہتا ہے کیا منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. اللہ کہہ رہا ہے مجھے قرض دو میں تمہیں بڑھا کر دوں گا, مجھے قرض دو میں تمہیں بڑھا کر دوں گا. اب انصاف سے بتائیے جو کچھ ہمارے پاس ہے دنیا میں یہ کس کا ہے؟ گاڑی ہے, بنگلہ ہے, بزنس ہے, تجارت ہے, گھر ہے, جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ خود اللہ ہی کو تو ہے, خود اسی کا ہے. پھر ہم سے کیوں مانگ رہا ہے ہمیں قرض دو, ہمیں قرض دو؟ کیا مطلب؟ ایک مثال دوں اس کے بعد آپ کی ذہن تمام. دیکھیں انسان باہر کام کاج کے لیے جاتا ہے, صبح گھر میں اگر بچے ہوتے ہیں شام میں تھکا کے واپس آتا ہے, باہر سے دکان سے بسکٹ کا پیکٹ یا چپس کا پیکٹ خرید لیتا ہے بچوں کے لیے. جیسے دروازہ کھلتا ہے بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں, پاپا کیا آ رہا ہے, ڈیڈی کیا آ رہا ہے, بابا کیا آ رہا ہے. بسکٹ کا پیکٹ, چپس کا پیکٹ انہیں پکڑا دیا, کھولا, بچے کھانا شروع کرتے ہیں. باپ کہتا ہے بیٹا ایک مجھے بھی دو, بیٹا ایک مجھے بھی دو. آپ انصاف سے بتائیے باپ اس چپس کے ٹکڑے کا بھوکا ہے؟ پھر کیوں مانگ رہا ہے؟ ہم اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو جو تمہیں ملے اکیلے نہ کھانا, مل بانٹ کے کھانے کی عادت ڈالو. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے لیکن اللہ ہماری تربیت کرنا چاہ رہا ہے. ہم نے تم کو جو کچھ دیا ہے اکیلے استعمال نہ کرنا, غریبوں کا بھی خیال رکھنا, فقیروں کا بھی خیال رکھنا, پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا, اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا, دین کے لیے بھی کام آنا. صلوات پڑھ دیں. اور جب یہ مال دین کے کام آتا ہے تب انسان اس منزل پہ پہنچتا ہے کہ حسرت کر سکے کاش ہم کربلا میں ہوتے تو اپنے امام کی نصرت کرتے. کہ کل جب امام ظہور کریں گے تو ہم ان کے آوان انصار میں شامل ہوں گے. کیوں؟ میں دو مثالیں دوں اس کے بعد زحمت تمام. ایک نام ہے کربلا میں ایک صحابی ہے امام حسین زہیر عین, عثمانی مذہب, شیعہ نہیں, امیر المومنین کو بلا کر خلیفہ نہیں مانتے, تاجر تھے بہت بڑے,
لاکھوں درہم و دینار کے مالک، گھوڑوں کے مالک، غلاموں کے مالک، کنیزوں کے مالک، قافلہ ہے، تجارتی قافلہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے ایک مقام پہ ملاقات ہوئی۔ امام حسین نے گفتگو کے بعد اس زہیر کو جو عثمانی تھے حسینی بنا دیا، لیکن جب تک وہ عثمانی تھے، لاکھوں درہم و دینار تھے، قافلہ تھا، غلام تھے، کنیزیں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن جب خیمہ حسین میں آتے ہیں جو کچھ بھی تھا سب کچھ ہبہ کر دیا۔ اعلان کیا حسین کے انصار میں شامل ہونے کے لیے اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ اپنی پوری دنیا کو چھوڑ سکو۔ اگر اتنا حوصلہ ہے تو انصار حسینی میں آؤ گے، اگر حوصلہ نہیں ہے تو انصار حسینی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اور کی مثال، اور تو دشمن کے لشکر میں تھا، سپہ سالار تھا، قبیلہ تھا، لشکر والے تھے، پیسہ تھا، اولاد تھی، سب کچھ تھا نا، عہدہ و منصب تھا، عزت تھی، مقام تھا۔ جب تک یزید کے قافلے میں تھا سب کچھ تھا، لیکن جس دن احساس ہوا کہ ہم باطل پہ ہیں، یزید کے قافلے سے اٹھ کے خیمہ حسینی میں آیا، عہدہ و منصب چھوڑ گیا، سپہ سالاری ختم ہو گئی، غلام چلے گئے، کنیزیں چلی گئیں، مال و دولت و ثروت رہ گئی، اور نے آواز دیا باطل کے خیمے سے نکل کے حسینی خیمے میں آنے کے لیے تمہیں اپنی پوری زندگی چھوڑنا پڑے تو تم چھوڑ دو۔ اگر چھوڑنے کا حوصلہ ہے تو یہ حسرت رکھو کہ کل کربلا میں ہوتے تو حسین کے ساتھی ہوں۔ اگر یہ حوصلہ نہیں ہے، ہم خود امتحان لے اپنا، کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا، خود انسان امتحان لے۔ دروازے پہ آنے والے کتنے فقیروں کو ہم خالی ہاتھ واپس بھیجتے ہیں، کتنوں کو دیتے ہیں، کتنے دینی اداروں میں ہم مدد کرتے ہیں، کتنے اپنے جو اسکول ہیں ان میں ہم مدد کرتے ہیں۔ میں ایک گزارش یہاں پہ کروں، دیکھیے خاص طور سے ان اداروں کو جو تعلیمی میدان میں آگے ہیں، جو تعلیمی میدان میں کام کر رہے ہیں، مومنین ان کا تعاون کریں، ان کی حمایت کریں، ان کا سپورٹ کریں۔ تو کسی ایک ادارے کا نام نہیں لے سکتا، لیکن جو بھی اسکولز ہیں اپنے مدد کیجیے، انہیں آگے بڑھ۔ دیکھیے جو ہمارا فیوچر ہے وہ اسی تعلیم پہ منحصر ہے۔ اگر ہمارے بچے پڑھ گئے آج تو کل ہم اپنے کو بچا پائیں گے، اور اگر تعلیم سے دور رہ گئے تو پھر ہماری داستہ بھی نہ ہوگی داستان ہے۔ تو دن دور نہیں ہے اگر ہم غافل رہیں۔ غافل قوم ہمیشہ ماری جاتی ہے، جسے خود یہ نہ پتا ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جسے خود یہ احساس نہ ہو کہ ہم کس منزل پہ ہیں۔ اگر اس منزل پہ ہم ہیں تو ہمارا مستقبل تعلیم ہے۔ آئیے ہم تعلیم کے میدان میں کم سے کم طے کریں، اللہ نے جن کو دیا ہے یہی امتحان ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال سے تمہیں آزمائیں گے، یہی امتحان ہے۔ ہم نے تمہیں دیا ہے، کوئی تمہارے محلے کا غریب ہے، اپنے بچے کو صرف پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اسکول نہیں بھیج پا رہا ہے، ہم نے تمہیں دیا ہے، آگے بڑھ کے کم سے کم ایک بچے کی فیس کا تم ذمہ داری لے لو۔ یہ تمہارا امتحان، یہ وہ مال ہے جو تمہارے کام آئے گا آخرت میں۔ یہ مال جو دنیا میں خرچہ کرتے ہو لذت ہے تھوڑی دیر کے لیے جو ختم ہو جائے گی۔ کتنی اچھی سے اچھی بھی مٹھائی آپ کھا لیجیے، 500 روپے 1000 روپے کلو والی، اس کا ٹیسٹ کتنی دیر رہتا ہے؟ آپ اس کا ٹیسٹ جو آپ نے کل کھایا تھا سوچ سکتے ہیں، دہرا سکتے ہیں کیسی تھی؟ نہیں، جب کھا رہے ہیں تبھی مزہ ہے۔ دنیا کی کوئی بھی لذت اسی وقت تک رہتی ہے جب وہ فعل انجام دے رہے ہوں، لیکن جیسے وہ فعل ختم ہوتا ہے اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ صرف ایک لذت ہے جو آخری سانس تک باقی رہتی ہے، جب آپ کسی دوسرے کے کام آئیں۔ یہ وہ انسان کو سکون و لذت دیتا ہے جس سے وہ خوش رہتا ہے، اس کا اللہ بھی خوش رہتا ہے، اس کا مولا بھی خوش رہتا ہے۔ آئیے ہم کوشش کریں گے کس میدان، کسی مجلس، کسی عزاداری سے ہم طے کریں جن کو اللہ نے دیا۔ ضروری نہیں ہے بہت مہنگے اسکول کا انتظام کریں، لیکن تعلیم یافتہ ہو ہماری قوم۔ اگر کوئی واقعہ پیسے کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا ہے، جنہیں اللہ نے دیا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم ایک بچے کی فیس کا وہ ذمہ دار بن جائے۔ قوم
ایسی نہ ہو جس کے بچے تعلیم یافتہ نہ ہو. جس دن یہ بچے ہمارے پڑھ لکھ کے آگے بڑھیں گے پھر قوم کو کوئی روک نہیں سکتا. علم وہ چیز ہے، صرف علم وہ چیز ہے جس کے آگے ہر بڑی سی بڑی طاقت بھی جھکنے پہ مجبور ہے. میں ایک مثال دوں، کوئی اپنے میں سے کوئی ایک ہارٹ سرجن ہو، ملک کا سب سے اچھا، انشاءاللہ کسی بہت بڑے متعصب انسان ضد اسلام ضد مسلمین کا بیٹا، اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیکن اسے ہارٹ کی کوئی بیماری ہو جائے، سارے ڈاکٹرز جواب دے دیں، کوئی کہے کہ فلاں وہ جو ڈاکٹر محمد علی مثلاً ہیں وہی سرجن اچھے ہیں جو تمہارے بیٹے کو بچا سکتے ہیں، چاہے پوری زندگی اس نے ٹویٹر اور فیس بک پہ مسلمانوں کو گالی دی ہو، اگر اپنی اولاد کو بچانا ہے تو آپ کے آگے جھک کے آئے گا، مدد کی درخواست کرے گا. جتنا بڑا بھی متعصب ہو، علم وہ چیز ہے جو آپ کے دروازے کو سے جھکانے کے لیے مجبور کر دے گی، اور آئندہ اور مستقبل فیوچر ہمیں اسی علم کے ذریعے بچا سکتا ہے. آئیے عہد کریں کہ ہم علم کے میدان میں نہ خود پیچھے رہیں گے، نہ اپنے بچوں کو پیچھے رہنے دیں گے، نہ اپنی قوم کو پیچھے رہنے دیں گے. اور اگر کسی کے پاس پیسہ ہونے کے بعد بھی وہ متوجہ نہیں ہے تو اسے توجہ دلائیے کہ اسلام آگے بڑھے. بس میں نے بہت وقت لے لیا عزیز. یہ وہ ایام ہیں جو اہل بیت کے لیے بہت سخت ایام ہیں. امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت سے مسائل برداشت کیے، بہت سے مسائل، بہت سی مصیبتیں، جوانوں کا غم، بچے کا غم، بھائی کا غم، بھتیجوں بھائیوں کا غم. لیکن عزیزوں، ایک امتحان اللہ نے مولا حسین سے ان کی زندگی میں نہیں کیا. یہ امتحان اللہ نے یا تو نجف کے علی سے لیا ہے یا کربلا کے علی سے. وہ ہے ناموس کا امتحان. امام حسین جب آخری وقت زین سے زمین پہ آ چکے، پورا بدن زخمی ہے، پورے بدن اور جسم مبارک میں تیر ہیں. نقاہت کا عالم یہ ہے کہ تپتے ہوئے کربلا کے دشت میں لیٹے ہوئے ہیں، لیکن شجاعت ایسی ہے کہ دشمن ابھی قریب آنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے. کسی نے کہا کیسے سمجھیں، حسین زندہ ہے امر گئے. ایک شقی نے کہا اگر جاننا ہے حسین زندہ ہے امر گئے آواز دو، اے حسین ہم تمہارے خیموں میں آگ لگانے جا رہے ہیں. جیسے ہی شقی کے منہ سے یہ جملہ نکلتا ہے، مولا حسین نے اپنی ہمت کو سمیٹا. ایک مرتبہ کوہنیوں کے بل کو اپنا سر اٹھا کے کہتے ہیں، اے لعینو ابھی حسین زندہ ہے، خیموں کا رخ نہ کرنا. مولا ارے دشمن نے صرف دھمکی دی تھی، آپ برداشت نہ کر سکے. ہائے رے سید سجاد جن کی آنکھوں کے سامنے کبھی سکینہ کے تماچے لگ رہے ہیں، کبھی زینب کی چادر چھینی جا رہی ہے، کبھی رباب کے تازیانے مارے جا رہے ہیں. ایہم اللہ سید سجاد کے لیے بہت سخت مراحل اور مصائب گزرے ہیں. اس سے پڑھ کے اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے ایک بھائی کے لیے کہ اس کے سامنے اس کی چھوٹی بہن کو دشمن تماچے مارتا ہو، پینے کے لیے پانی نہ دیتا ہو. سکینہ کو بعد شہادت حسین کبھی دل کھول کے پانی پینا نصیب نہ ہوا. عزیزوں ایک وہ منزل آئی جہاں پہ ایک شمر اپنے لشکر والوں کو پانی پلا رہا ہے. سکینہ 4 سال کی بچی ہے، چھوٹی سی دور سے دیکھ رہی ہے شمر اپنے لشکر والوں کو پانی پلا رہا ہے. حسرت بھری نگاہ سے بچی دیکھ رہی ہے، شمر کی نگاہ پڑتی ہے، دیکھتی ہے سکینہ مجھے دیکھ رہی ہے. آواز دیتا ہے سکینہ پیاسی ہو؟ بچی نے سر ہلا دیا. ہاں ٹھیک ہے میں اپنے لشکر والوں کو پانی پلا لوں، پھر تمہیں بھی پانی پلا دوں گا. جب پورے لشکر کو پانی پلا چکا ایک مرتبہ سکینہ کے نزدیک آتا ہے، چھوٹی بچی ہے، ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا چلو بنا کے پانی پینے کے لیے. لیکن اس مظلوم نے ایسا غضب کیا، ارے سارا پانی سکینہ کے سامنے زمین پر بہا دیا. ایک مرتبہ بچے نے کربلا کا رخ کیا، بابا
نے پانی پینے کو بھی نہ دیا کبھی نماز سورۃ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم منا بیگم نے ناصر علی اور حسن نے رسول کو سننا رسول نے اللہ کا اور اللہ مومنین مومنات مخصوصاً جو حضرات یہاں ہیں ان کے بزرگوں والا اور حضرات کی روح کو اثار فرمائے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد پروردگار ہماری سنت سجدہ قبول فرما پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا کردار ایسا بنائیں امیر المومنین کے حقیقی شیعہ بن سکیں پروردگار اس دور غیبت میں ہمارے علماء اور مراجع کی توفیقات میں اضافہ فرما انہیں طول عمر دے ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرما پروردگار اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے اعمال و انصار میں شامل